کھانا کھانے کے آداب اور اس کی سنتیں۔ کھانا کھانے کی سنتوں میں سے یہ ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد میں دونوں ہاتھ گٹوں تک دھوئے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف ایک ہاتھ دھو لے یا پوروے دھو یا چٹکی دھونے پر ہی اکتفا کرے۔ اگر کوئی شخص کھانا کھانے سے پہلے یا بعد میں دونوں ہاتھ نہیں دھوتا ہے بلکہ ایک ہاتھ دھوتا ہے یا صرف انگلیاں دھوتا ہے تو اس سے سنت ادا نہیں ہوگی۔ سنت کیا ہے؟ دونوں ہاتھ گٹوں تک دھوئے، کھانا کھانے سے پہلے بھی اور کھانا کھانے کے بعد بھی۔ اسی طریقے سے اس میں مستحب یہ ہے کہ جب کھانا کھانے کے لیے ہاتھ دھوئے تو اپنے ہاتھ سے پانی ڈالے، کسی دوسرے کی مدد نہ لے، یہ مستحب ہے۔ اسی طریقے سے ارشاد فرمایا کھانا کھانے کے بعد جب ہاتھ دھوئے تو اچھے طریقے سے دھو لے کہ اس میں کھانے کا اثر باقی نہ رہے، اور ایسی کسی چیز سے ہاتھ دھونا کہ جس سے کھانے کا اثر جلدی ختم ہو جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر آج کے دور میں صابن وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے ہاتھ دھونے کے لیے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے دھو سکتا ہے۔ اور کھانا کھانے کے لیے منہ دھونا سنت نہیں ہے، یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص کھانا کھانے کے لیے بیٹھا اور اس نے منہ نہیں دھویا تو اس سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ تو نے سنت کو ترک کر دیا، تو نے سنت چھوڑ دی، بلکہ ہاں اگر کوئی شخص دھو لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، اچھی بات ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کھانا کھانے کے لیے منہ نہیں دھوتا ہے تو اس سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ تو نے سنت کو ترک کر دیا، تو نے سنت کو چھوڑ دیا۔ اور جب کھانا کھانے کی ابتدا کرے تو بسم اللہ سے کرے، بسم اللہ پڑھ کر کے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے کھانے کی ابتدا کرے۔ اور اگر بسم اللہ کہنا شروع میں بھول گیا اور کھانا کھاتے وقت یاد آئے تو پھر یہ کہے بسم اللہ فی اولی و آخری۔ اور ارشاد فرمایا کہ جب بسم اللہ پڑھے تو بلند آواز سے پڑھے تاکہ جن لوگوں کو یاد نہیں رہا ہے کھانا کھاتے وقت وہ بھی اس میں شامل ہو جائے، وہ بھی بسم اللہ پڑھ لیں۔ اسی طریقے سے جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو سنت طریقہ یہ ہے بیٹھنے کا کہ بایاں پیر جو لیفٹ پیر ہے ہمارا اس کو بچھا دے اور داہنا جو سیدھا پیر ہے اس کو کھڑا کر دے، جو رائٹ والا پیر ہے اس کو کھڑا کر کے بیٹھ کر کے کھانا کھانا یہ سنت ہے۔ اس طریقے سے یعنی کہ بایاں پیر بچھا دے اور سیدھے پیر کو کھڑا کر کے بیٹھ جائے، یہ کھانا کھانے کے لیے سنت ہے۔ اور کھانا کھانے کے بعد میں الحمدللہ کہے اور جو دعا ہے وہ دعا پڑھ لے۔ اسی طریقے سے ارشاد فرمایا کھانا لایا جاتا ہے تو عموماً روٹی کے اوپر سالن کی پیالی یا کوئی دوسری چیز وغیرہ رکھ دی جاتی ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، وہ نہ رکھی جائے، یعنی کہ روٹی کے اوپر نہ سالن کی پیالی رکھی جائے نہ کوئی دوسری چیز۔ ہاں البتہ اتنی اجازت ہے کہ روٹی کے اوپر اگر کاغذ وغیرہ میں تھوڑا بہت نمک ہے تو اس کو رکھ سکتے ہیں، لیکن روٹی کے اوپر سالن کی پیالی یا کوئی دوسری چیز روٹی کے اوپر رکھنا، یعنی کہ جو دوسرا سالن ہے یا چٹنی وغیرہ ہے اس کو روٹی کے اوپر رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہاتھ کو یا چھری کو روٹی سے پہنچنا یہ جائز نہیں ہے۔ تکیہ لگا کر کے کھانا کھانا یا پھر ننگے سر کھانا کھانا یہ ادب کے خلاف ہے۔ جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں تو نہ تکیہ لگائیں، یعنی کہ اس پر ٹیک لگا کر کے نہ بیٹھیں۔ اسی طریقے سے سر پر کوئی نہ کوئی چیز رکھ لیں، سر پر کو ڈھانک لیں، اس پر ٹوپی وغیرہ رکھ لیں تاکہ سر ننگا نہ رکھے، کیونکہ یہ ادب کے خلاف ہے۔ بغیر سر ڈھکے ہوئے اور تکیہ لگا کر کے کھانا کھانا یہ ادب کے خلاف ہے۔ ہاں اگر کسی شخص کو بیماری ہے تو وہ اس کا عذر ہے، اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ننگے سر کھانا کھانا یا تکیہ لگا کر کے کھانا کھانا یہ ادب کے خلاف ہے کہ داہنے ہاتھ سے کھانا کھائے، رائٹ ہینڈ سے سیدھے ہاتھ سے کھانا کھائے۔ اور جب دسترخوان پر کوئی کھانے کا کوئی لقمہ وغیرہ روٹی کا کوئی ٹکڑا گر جائے تو اس کو اٹھا کر کے کھا لے، یہ سنتی طریقہ ہے۔ اور جب کھانا عموماً لایا جاتا ہے تو گرم ہوتا ہے، ہاتھوں ہاتھ کھانا بنانے کے بعد میں جب لایا جاتا ہے تو گرم ہوتا ہے، تو اس کے تعلق سے ارشاد فرمایا گرم کھانا نہ کھائے، تھوڑی دیر ویٹ کر لے، انتظار کر لے، اسے تھوڑا ٹھنڈا ہونے دے، اس کو گرم ہی نہ کھائے۔ اور اسی طریقے سے کھانا گرم ہے تو اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس میں پھونک نہ مارے، اس میں پھونک نہ مارے۔ اور پھونک کے تعلق سے ارشاد فرمایا گیا کہ کسی بھی قسم کا کھانا ہو یا کوئی چیز پینے والی ہو اس میں پھونک مار کر کے نہ پیے، اس میں پھونک مار کر کے نہ پیا، اس سے بیماریوں کے پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ اسی طریقے سے ارشاد فرمایا کہ جب کھانا کھائے تو کچھ نہ کچھ بات کرتا جائے، بالکل خاموش نہ بیٹھے، کیونکہ بالکل خاموش رہنا، کھانا کھاتے وقت خاموش رہنا یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے۔ لیکن دھیان رکھیں کہ کوئی بیوقوفی والی بات نہ ہو، ایسی بات ہو کہ جس سے کچھ فائدہ حاصل ہو۔
اور جب کھانا کھا کر کے فارغ ہو جائے تو انگلیوں کو چاٹ لے، ان پر کھانا لگا ہوا نہ چھوڑے، اور جس برتن میں کھانا کھا رہا ہے اس کو بھی انگلی سے چاٹ کر کے صاف کر لے، کیونکہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب کھانا کھانے کے بعد میں برتن کو بالکل صاف کر دیا جاتا ہے تو وہ برتن دعا کرتا ہے، کہتا ہے کہ جس طریقے سے تو نے مجھے شیطان سے آزاد کیا، اسی طریقے سے اللہ رب العزت تجھے جہنم کی آگ سے آزاد کرے۔ یہ برتن دعا کرتا ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ برتن اس شخص کے لیے جس نے اس برتن کو صاف کیا ہے، اس شخص کے لیے استغفار کرتا رہتا ہے۔ تو یہ جب کھانا کھا کر کے فارغ ہو جائے تو اس میں کھانا نہ چھوڑیں، بالکل انگلی سے اس کو صاف کر دیں، اور اگر انگلیوں پر کھانا ہے تو اس کو صاف کر دیں، اس پر لگا ہوا نہ چھوڑیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں ارشاد فرمایا کہ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد میں، کھانے کی ابتدا کرنے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد میں تھوڑا نمک لے لیں۔ کیونکہ کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد میں نمک لینا، تھوڑا سا اس کو کھانا، یہ 70 بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے نمک کھانا اور کھانا کھانے کے بعد میں تھوڑا سا نمک لے لینا، یہ 70 بیماریوں کو دفع کرتا ہے، 70 بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ یہ کچھ سنتیں تھیں کھانے کھانے کے تعلق سے، اس کے آداب تھے، اس کا طریقہ تھا جس کو میں نے ذکر کر دیا۔ اس تعلق سے حوالہ سن لیں، یہ بہار شریعت ہے، جلد نمبر 3 حصہ نمبر 16 صفحہ نمبر 17، 18 اور 19 پر اس کو ذکر کیا۔ امید کرتا ہوں آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے۔ اسی طریقے سے دیگر دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے جڑے رہیے ہمارے چینل سے، خاص کر کے دعاؤں میں خیال رکھیں۔